बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चांद टीवी के स्टूडियो से हालात हाज़रा का प्रोग्राम लेकर मैं हूं आपका मेज़बान शकील मलिक, और हस्बे मामूल हाजिर हैं आज मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार चौधरी एहसान चांद। मैं उनको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आज रमज़ान मुबारक की नेक सातें भी हैं और मौसम की सूरत हाल भी आपके सामने है और कुछ नासाज़ी तबीयत भी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत हसास मौज़ूआत लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का जो सबसे अहम मौजू, पूरी कौम की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली के हवाले से तो नहीं, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की में तबाह के हवाले से जो केस चल रहा है, उसकी हेयरिंग आज भी हो रही है। और उस पे में कल में जो मामलात हुए हैं, बहुत अहम मामलात हैं जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से जो अहम बातें की गई हैं, कौम का हौसला उससे बड़ा है। मैं इस सिलसिले में जो सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी एहसान चांद, मैं कहूँगा कि वो इस पर ज़रा रोशनी डालें। जी शकील भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज लिया इस प्रोग्राम में। जैसा कि हम इस प्रोग्राम में अहम इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, तो आज भी जिस तरह आपने बहुत ही अहम इशू ये उठाया, और इसकी कल जो हेयरिंग हुई है, इस हेयरिंग में मैं कहता हूं हुकूमत ने जितने भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो तमाम के तमाम चीफ जस्टिस ने दबड़दोज करके रख दी है। कल की हेयरिंग के ऊपर अगर नजर दौड़ाई जाए, जो शहबाज शरीफ और ये हुकूमत करना चाहती थी वो बिल्कुल भी नहीं कर सकी। जो कुछ कौमी असम्बली में कल होता रहा, अगर देखा जाए ये हेयरिंग, तो कल जबरदस्त तरीके से, और जिन दो जजेस की जो इन्होंने कहा कि उनकी पब्लिक हुई, उनका जो 3-4 या 4-3 का जो फंडा डाला हुआ था, तो जस्टिस मंदोखेल साहब ने बड़ा जबरदस्त, उन्होंने कहा ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसको छोड़ें, आप ये बताएं कि आईनी तरीके से 90 रोज के अंदर क्या इलेक्शन करवाना जरूरी है, तो आप 90 रोज के अंदर करवाएं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि आईनी तौर पर कोई जवाब है ही नहीं कि 90 दिन से आगे इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। क्योंकि हुकूमत के पास और कोई बात नहीं है, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो चुकी है, और वो अपनी ताकत के जरिए, अपनी धौंस और धांधली के जरिए, और एक चूंकि ऐसी रबर स्टैंप असेंबली उनके पास मौजूद है, तो उसके जरिए वो एक अदलिया पर जो प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं, वो सारे इस मामले को वो जो है ना वो सबूताज करना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है कि वो इंतखाबात से फरार का कोई रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन कल की हेयरिंग और आज जो मामलात हैं, अभी मामलात शुरू हो चुके होंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट में, तो कौम को उम्मीद है इस वक्त जो पूरी। नहीं सर, मैं सिर्फ उम्मीद नहीं, मैं तो एडवांस कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कल जो मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल जजेस के जो रिमार्क्स थे ना, उसके बाद मैं तो एडवांस मुबारक दे रहा हूं कि कौम इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए। ये इलेक्शन से राह फरार, ये मईशत, हर हवाले से पाकिस्तान जो घूम का शिकार था ना, कल की जो हेयरिंग थी चीफ जस्टिस और जो ऑनरेबल बाकी जजेस थे, जस्टिस थे, उनके जो रिमार्क्स थे, मैं कहता हूं एडवांस कौम को मुबारक। इंशाल्लाह ये इनकी जो उसमें जो आपकी जो बात है उसी को मैं सेकंड करना चाहूंगा कि जजेस ने जो एक तसर जा रहा था कि जजेस तफरीक हैं, जी, तकसीम, मुख्तलिफ मामलात पे तकसीम है, उनमें एक तफरका है, तो वो उन्होंने उसको कमी करने की कोशिश की है, और ये तासर दिया है कि जो हमारे अंदरूनी मामलात है उससे हट के, यानी जो 90 दिन में इंतखाबात का मामला है उससे वायलेशन नहीं हो सकती, बाकी जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। और ये मैं समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट एक जिम्मेदार इदारा है, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल तहम्मुल का और बड़े बुर्दबारी का मुजाहरा किया है, कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि ऐसा हसास मामला है ताकि कोई फरीक रह ना जाए, कोई आर्गुमेंट से रह ना जाए, किसी की बात ना सुनने से, मतलब कोई मामलात में तो ऐसे उभार ना पैदा हो जाए कि लोग इतराज करना शुरू करते हैं, जिस तरह के कहा जा रहा है कि वजीर आजम साहब भी फरमा रहे हैं, और जो वजीर इत्तलात हैं, जो भी स्पोक्समैन है इस वक्त पीडीएम के बने हुए, तो वो एक ही बात कर रहे हैं कि तराजू का पलड़ा एक तरफ झुक गया और एक तरफ झुक गया। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, देखिए शकील भाई, आप एक तरफ कैसे झुक गया, आप एक चीज नोट करें, ये तो अपनी नाअहलियां छुपाने के लिए अदालती फैसले के पीछे छुप रहे, यही तो वो लोग हैं, यही तो ये हुकूमत है जो सो मोटो एक्शन के जरिए इक्तदार में आई है, यही हुकूमत है ना। देखें,
وہ ان کی آپ بات سمجھ نہیں پا رہے. حکومت اپنی بات جو کر رہی ہے کہ ترازو کا پلڑا اگر ان کی طرف ہو تو ٹھیک ہے, اگر کسی اور کی طرف جھک جائے تو وہ ترازو کا پلڑا جو ہے نا وہ غلط. دیکھیں ہم تو چیف جسٹس آف پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں, اور پوری جرنلسٹ طبقہ جو پاکستان سے محبت کرنے والا عدالت کے پیچھے کھڑا ہے, چیف جسٹس کے پیچھے کھڑا ہے. آپ عوامی امنگوں کے مطابق آئین اور قانون کے جب بھی فیصلے کرتے قوم آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے, اور اب بھی کرے. دیکھیں چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بڑے ذمہ دار اور سمجھدار اور بڑے بردبار قسم کے انسان ہیں, اور ہم عدالت کے معاملات میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتے, ہم نہ ہدایات ہم کوئی دے سکتے ہیں. عوام کی جو امنگیں ہیں, جس وقت عوام کی خواہشات ہے, آپ سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس صاحب قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو یہ بڑی اعتماد کی بات ہے. دیکھیں یہی چیف جسٹس صاحب ہے نا, جب قاسم سوری کی رولنگ انہوں نے ختم کی تھی تو یہی تھے, تب ان کو سرانکوں میں ویڈیو میں بٹھایا. دیکھیں ہم تو درمیان میں کھڑے ہیں, چاہے فیصلہ اس طرف آئے یا اس طرف آئے, تب قاسم رولی دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے, نظریاتی ٹکراؤ ہو سکتا ہے, عدالتی فیصلے کے پیچھے تب بھی کھڑے تھے. عمران خان کی حکومت سوموٹو ایکشن لیا, کوئی گہرا کام نہیں کرنے دیا, تب بھی ہم کھڑے تھے. رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی, تب بھی لوگوں کا اختلاف تھا, لیکن آئین اگر تب یہ ٹھیک تھا, یہی چیف جسٹس, یہی سپریم کورٹ, آج یہی سپریم کورٹ, یہی چیف جسٹس یہ غلط ہو گیا. یہ کیسے؟ یہ تو دو ذہنیت اور یہ ڈبل پن, یہ منافقت, یہ اپنے مفادات کا تحفظ, مفادات کا سودا, مفادات کے لیے بولنا, یہ ہم نہیں چلنے دیں گے. یہ سپریم کورٹ کی جو قواعد و ضوابط ہیں اس کی تبدیلی کے لیے بھی واضح طور پر آئین میں اس کی ہدایات دی گئی ہیں. دیکھیں دو ادارے ہیں, قومی اسمبلی کا کام اپنا ہے, عدلیہ کا کام اپنا ہے, جو دوسرے ادارے ہیں ان کا اپنے اپنے حدود ہیں, اپنے اپنے تعین کیے ہیں وہ ساری چیزیں, اور یہ سپریم کورٹ کی حدود میں ایک مداخلت بیجا ہے. اگر اس کو میرا خیال میں جو بل پیش کیا گیا ہے کل قومی اسمبلی میں, اس کے ذریعے اس کو جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ میرا خیال میں یہ خام خیال ہے. پہلی بات یہ مذہب کا خیز دیکھیں, کتنی مذہب کا خیز بات ہے کہ سو موٹو ایکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت کل سو موٹو ایکشن کے چیف جسٹس کے اختیارات کو ختم کرنے کے لیے بل لے کے آ رہی ہے. یہ راتوں رات عدالتی شب خون, یہ پہلے بھی نون لیگ کا وتیرہ تھا, اب بھی یہ عدالتی شب خون مارنے جا رہی ہے, جو کہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے جہاں تک ہماری آواز جائے گی. دیکھیں ہم آئین اور قانون, میں نے جیسے پچھلی مثال دی, ہمیں اختلاف نظریاتی ہو سکتے, تب بھی عدالت کے پیچھے کھڑے تھے, ہم آج بھی کھڑے ہیں. دیکھیں عدلیہ کی اختیارات جو ہیں وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے, اور جو پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں, میں اس کی کمی کی بھی بات بھی نہیں کر رہا جی. جو پارلیمنٹ کو اختیار ہے, قانون سازی کا اختیار ہے, وہ اس کو حاصل ہے. لیکن اگر آپ جلد بازی میں معاملات کو لے کے آئیں گے, اور 2/3 اکثریت چاہیے, اگر اس قانون کو کوئی تبدیلی اس میں لانا چاہتے ہیں تو 2/3 اکثریت چاہیے, اور قومی اسمبلی میں جو حکومت کے بعد 2/3 اکثریت نہیں. بھائی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا, یہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو اسمبلی جو جمہوری نظام کو اختیارات استعمال کرے, لیکن یہ اس لائق ہے. یہ اسمبلی کس طرح چل رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ مرضی کے 25 الیکشن کروا دو, ادھر اکیلے عمران کھڑا کر دو, پھر واپس لے آؤ, ادھر راجہ ریاض کو چیئرمین اپوزیشن, مطلب تماشا ہی لگا ہوا ہے اسمبلی کے اندر. متنازع فیصلے عدالتوں سے ہوتے آئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسے فیصلے نہیں ہیں جو متنازع نہیں ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ جو بل لے کے آ رہے ہیں اس پہ سارا اختلاف کیا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں سیکنڈ کرتا ہوں آپ کی بات, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک آئین کے مروجہ طریقہ کار کے تحت تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت تبدیلی کی کوشش جب ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے. ہاں, جب دیکھیں نا, یہ تو غلط بات ہے. دیکھیں اس سے جو انٹینشن ہے حکومت کی وہ سامنے آ رہی ہیں, وہ نظر آ رہی ہیں. تو دیکھیں رات قومی اسمبلی میں جب یہ بل پیش کیا گیا, اس وقت نماز اور تراویح کا ٹائم تھا, رمضان المبارک میں مسلمان عبادات میں مشغول تھے, اور ان کو یہ پڑی ہوئی تھی کہ کتنے مہینے بعد ویسے اجلاس نہیں بنا رہا اسمبلی کا, کتنے مہینے گزر گئے ہیں, اور رمضان میں افطاری کے ٹائم بلا کے تقریر تھی, اسٹارٹ بھی عمران خان سے, اختتام بھی. دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے رات اپنی تقریر میں عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا. بحیثیت اپوزیشن اور حکومت آپس میں ٹسل تو ہوتی ہے, کر سکتے ہیں, اکثر ہوتا ہے, لیکن اس وقت
ملک کی جو اقتصادی حالات ہیں آپ کے سامنے، اقتصادی حالات معاشی محاذ پہ بالکل ناکام ہو چکا ہے میں پاکستان۔ آپ کو پروڈیوسر کو کہتا ہوں ایک تصویر ابھی دکھاتے ہیں، تو اب مجھے نہیں پتا کلیئر مطلب یہ ہے کلیئر کہ نہیں، مجھے دوست نے واٹس ایپ کی ہے، آپ یہ دکھائیں گے پروڈیوسر صاحب، آپ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیں یہ تصویر ہے ٹوٹل ملکوں کی، اور اس میں پاکستان کے آگے ڈیفالٹ لکھا ہوا ہے، یہ کل یا پرسوں دیکھیں کی بات۔ پاکستان اس وقت معاشی طور پر زبوں حالی کا شکار ہے، خارجہ پالیسی ہماری ناکام ہو چکی ہے۔ رات جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ جی میں نے بلاول بھٹو صاحب کے ذریعے دوست ممالک کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تو دوست ممالک تو ابھی تک راضی نہیں ہوئے، تو بلاول بھٹو کو تبدیل کر لیں اگر ہمت ہے تو۔ اگر بلاول بھٹو صاحب کو ہمت نہیں ہے بلاول تبدیل بھٹو کرنے کے کی، ذریعے راضی کیا جا رہا ہے، ذریعے راضی کیا جا رہا ہے، اور اگر ہمت نہیں ہے تو پھر حکومت چھوڑ دیں، گھر چلے جائیں، عوام کے ہاتھوں میں فیصلہ دے دیں۔ مسئلہ پتہ کیا ہے، نہ ان سے راضی ہو رہے ہیں، نہ بلاول سے ہو رہے ہیں، نہ بلاول کے ابو سے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اعتماد کا فقدان ہے۔ دیکھیں حکومت کے جو 10 ماہ میں جو اقدامات ہیں، دیکھیں ایک آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا یہ جتنے مرضی میڈیا پر پابندیاں عائد کر لیں، جتنا مرضی یہ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کون ٹی وی چینل چلا کے دیکھتا ہے، آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ پوری دنیا میں یہ معاملات اس وقت سامنے آ چکے ہیں کہ اس حکومت کا ایجنڈا کیا ہے، کیا تھا اور کیا ہونا ہے آگے۔ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے پہلے نیب کا ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی، اور تو آپ کو دیکھیے رانا ثناء اللہ کا بیان اب یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے سپریم کورٹ، انہوں نے آپ دیکھیں کہ ان 10 مہینے کے اندر کتنے سو موٹو لیے ہوں گے۔ دیکھیں نا، اگر معاملات اتنے زیادہ کشیدہ نہیں تھے، سو موٹو ایکشن پہلے بھی اختیار تھا چیف جسٹس کا، آئندہ بھی رہے گا، ابھی تو ختم نہیں ہو رہا، اور اس معاملے میں تو بالکل ختم نہیں ہو رہا، جس معاملے پہ ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے حکومت کو، تو یہ انہوں نے جو یہ کیا ہے، اس سے ان کی جو اندر کی بوکھلاہٹ ہے، ان کی جو ناکامی ہے، ہر محاذ پر ناکامی ہے، وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ شکیل بھائی یہ کھل کر سامنے بھی آ چکی ہے، اور میں قوم کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہسٹری تاریخ اب لکھی جا رہی ہے، کل کو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ہماری آنے والی نسل دیکھے گی کہ ایک پلڑے میں حق سچ تھا، دوسرے پلڑے میں ذاتی مفاد تھا، ایک پلڑے میں پاکستان کے لیے آوازیں تھی، دوسرے پلڑے میں اپنی ذات اور اولاد کو بادشاہ بنانے کے لیے، اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے یہ چیز تھا، اور یہ تاریخ اس ٹائم فیصلہ کن مراحل پہ کھڑی ہوئی ہے، یہ ہسٹری میں پھر کہہ رہا ہوں لکھی جا رہی ہے، کہیں یہ نہ ہو طیب اردگان کے طور پہ بھی انہوں نے اینڈ پہ ہوش کے ناخن لے لیے، کہیں یہ نہ ہو کہ خان صاحب اللہ نہ کرے چلا جائے اور آنے والی آپ کی نسلیں در نسلیں غلامی کی چکی اور زنجیروں میں ایسے پڑی رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اہم چیزیں بھی محفوظ ہیں کہ نہیں، آپ سارا کچھ ایک ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں، تو آج وقت ہے، اگر یہ گیا تو پھر اگر قوم کو نوجوان نسل کو امید نظر آ رہی ہے نا اس وقت عمران خان سے آ رہی ہے، آپ صاف شفاف الیکشن کروا دے، ملک کسی بھی ناگہانی صورتحال حادثے اور واقعات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ شکیل بھائی کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آج اس پروگرام کے وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا تھا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ صورتحال ہے کہ یہ بالکل ایسی چینجنگ صورتحال ہے کہ اس میں ایسا کچھ ہونے والا ہے، یہ حکومت اپنے شکنجے میں خود ہی پھنستی جا رہی۔ انہوں نے کل قومی اسمبلی میں جو ایک بل پاس کروایا ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کروائے جائیں، تو یہ بل پاس کروانے یا قرارداد پاس کروائی گئی ہے، تو وہ قرارداد پاس کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن کروا دیں، نہیں کروانے۔ دیکھیں اگر یہ سارے ہیلے انٹینشن تو یہ ہے، رانا ثناء اللہ کا بیان سامنے نہیں آ گیا، اس نے کہا اب دشمنی ہے، ہم پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کسی اور جمہوری ملک میں ایسا بیان ہوتا وزیر داخلہ وہ کہہ رہا کہ عمران ہمارا دشمن ہے، وہ قتل ہو گئے ہم قتل ہو گئے، مطلب اس حد تک ہم جائیں گے، جمہوری اور روایات اقتدار آئین قانون ہمارے لیے کیا ہے، مطلب ابھی بھی اگر کسی کو کوئی شک ہے تو میرا خیال وہ پھر اب جیسے وہ ہنستے ہوئے کہتے ہوتے وہ بیانی ہے اس کے دماغ کے اندر، میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن اس حکومت کی تمام رجیم جو ہے وہ اس نے اخلاقی اور تمام جو ہے وہ حدیں کراس کر دی ہیں، ان کی کوئی بات، کوئی اپنی زبان کا کوئی پہرے دینے والی بات نہیں۔ جس دن سے عمران خان کی حکومت گئی،
डे वन से तमाम बयानात उठा के देख लें, आजकल तो तमाम चीजें सामने हैं, मेम्स बनी हुई हैं। तमाम लोग इसी बात पर जिद थे कि अगर आपने आम इंतखाबात में जाना है तो असम्बलियां तोड़ दें, सूबाई असम्बली तोड़ दें तो हम आम इंतखाबात करा देंगे, ये कहते रहे सब, कहते रहे। और जब असम्बली तोड़ी गई है तो अब कहते हैं असम्बली गलत तोड़ी गई है और अब इलेक्शन में जाना नहीं देखिए, चाहते। जो मरियम नवाज साहबा लेवल प्लेइंग फील्ड की बार बार बात कर रही है, तो कल एक मेरा दोस्त, मुझे बड़ी अच्छी उसकी बात लगी, उसने ये कहा कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इमरान खान को 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, उसके बाद फिर तीसरी दफा नायल करवाओ, नवाज शरीफ के टांगों पे गोलियां मरवाओ, ये सारा कुछ करने के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये है ना। एहसान भाई, और इतनी करप्शन के इमरान खान ने की है, इमरान खान इतनी करप्शन करे भी इनके बराबर, वो फिर आप मरियम की बात क्या करती हैं? जैसे इमरान खान साहब ने फरमाया कि आप किसकी बात कर रहे हैं, सनाउल्लाह के बारे में, राना सनाउल्लाह के बारे में किसकी बात कर रहे हैं? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मरियम के किस बयान की बात कर रही हैं? उनकी तो पाकिस्तान, उनकी तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। अभी जो उन्होंने अपने कागजात में अपने जायदाद के जो है गोशवारे दिए हैं तो वो करोड़ों की मालिक हैं, अरबों की मालिक हैं। नहीं, उसकी तो कहीं जायदाद है ही नहीं। तो बाकी रह गई बात कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वो इसलिए कर रही हैं कि सब कुछ हमें दे दें और आगे हुकूमत दे दें, हमें हुकूमत दे दें और जो हम चाहें वो करें, मजीद लूटें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।